بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا لیجنڈز آف اسلام میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایسی ام المؤمنین کے بارے میں کہ جن کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر کیا۔ ان کے نکاح کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ ان کے ولیمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اہتمام فرمایا، اور انہی کی وفات کے بعد سب سے پہلے تابوت تیار کیا گیا اور ان کی قبر اطہر پر شامیانے لگائے گئے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کے ریفرنسز اس ویڈیو کے آخر پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ سیدہ کی کنیت ام الحکم تھی۔ آپ کا تعلق معزز خاندان اسد بن خزیمہ سے تھا۔ سیدہ کی ولادت بعثت سے 33 سال قبل سن 590 عیسوی میں ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجرت سے 30 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ عزت و جمال اور حسب نسب میں بلند مقام رکھتی تھیں۔ خود کہا کرتی تھیں کہ میں عبد شمس کی اولاد کی سردار ہوں۔ والد کا نام جحش بن رباب جبکہ والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ سیدہ قدیم الاسلام سابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ نے اعلان حق کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیدہ نے 13 نبوی ہجرت مدینہ طیبہ اپنے خاندان کے ہمراہ اختیار کی۔ سیدہ کے والد اسلام نہیں لائے تھے، جبکہ آپ کی والدہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن سعد نے ان کے اسلام لانے کا ذکر کیا ہے، جبکہ محمد بن اسحاق نے انہیں مسلمان تسلیم نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جحش، جنہیں اسلام کے سب سے پہلے علم بردار ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، سیدہ کے بھائی تھے، اور انہی کے لیے سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ دوسرے بھائی ابو احمد بن جحش اسلام کے بزرگ اور شعراء میں سے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے نام برہ تھا، جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر زینب رکھا۔ سیدہ کی پہلی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، آزاد کردہ غلام اور مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ سے ہوئی تھی، اور یہ شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کرائی تھی۔ سیدہ کو جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے لیے پیغام بھیجا گیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں زید کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، کیونکہ نسب کے لحاظ سے میں بہتر ہوں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح میں بہتری سمجھتے تھے، اور آپ ہی کی منشا کے مطابق یہ نکاح ہوا۔ اگر بات کی جائے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب کے بارے میں تو آپ کی والدہ بنی طے جبکہ والد قبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ دونوں عرب کے بہت معزز اور باوقار قبیلے تھے، لیکن زید بچپن میں ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے، جنہوں نے مکہ میں عکاظ کے مقام پر انہیں فروخت کر دیا، اور یوں وہ بچپن میں ہی غلام بنا کر بیچ دیے گئے، جنہیں بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ اس وقت سیدہ کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ تاہم تاریخ میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب سیدہ کی حضرت زید سے شادی ہوئی تب سیدہ بیوہ تھیں، مگر سیدہ کے پہلے شوہر کا ذکر کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا۔ سیدہ کی شادی کے وقت آپ کا مہر 10 دینار 60 درہم، 4 کپڑے
50 مدغلہ اور 30 سا کھجوریں مقرر ہوئیں۔ یہ نکاح 4 ہجری میں منعقد ہوا۔ سیدہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکا لیا، مگر طبیعتوں میں مطابقت پیدا نہ ہو سکی اور اختلافات بڑھتے گئے۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علیحدہ ہونے کی اجازت چاہی۔ حضور آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ طلاق اچھا فعل نہیں ہے، اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ جب دونوں میں رنجشیں بڑھتی گئیں تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے تنگ آ کر شادی کے 1 سال بعد یعنی سن 5 ہجری میں سیدہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے رنجیدہ خاطر ہوئے، کیونکہ یہ شادی آپ نے کرائی تھی۔ جب سیدہ کی عدت پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح کا ارادہ فرمایا، جس کا اشارہ آپ کو پہلے ہی مل چکا تھا۔ مگر عرب میں جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ سے شادی کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اللہ کی منشا اسی رسم کو ختم کرنے کی تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کا پیغام دے کر سیدہ کے گھر روانہ کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر سیدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو سیدہ نے جواب میں کہا کہ میں اپنے اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ہی اس معاملے میں کچھ کہہ سکتی ہوں۔ اس کے بعد وہ استخارہ کرنے کے لیے مصلی پر کھڑی ہو گئیں۔ وہ ابھی حالت نماز میں ہی تھیں کہ وحی نازل ہوئی، جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ یہ آسمانی حکم نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے گھر تشریف لے گئے، اور کچھ روایات میں ہے کہ سیدہ کو پیغام بھجوایا کہ تمہارے بارے میں یہ حکم نازل ہوا ہے۔ چنانچہ سیدہ نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اس بار سیدہ کا حق مہر 400 درہم مقرر ہوا، اور آپ کے بھائی ابو احمد نے باقاعدہ نکاح بھی پڑھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمے میں اس قدر اہتمام نہیں کیا جس قدر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت جحش کے ولیمے میں فرمایا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ 300 آدمی دعوت ولیمہ میں شریک ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک اور قابل ذکر واقعہ ہوا کہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، لیکن 3 آدمی بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ آپ نے شدت حیا کی وجہ سے زبان سے تو کچھ نہ کہا، مگر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، اور پھر یکے بعد دیگرے ازواج مطہرات کے حجروں میں گئے۔ پھر جب وہ 3 آدمی اٹھ کر چلے گئے تو پھر آیات حجاب نازل ہوئیں۔ سیدہ دوسری ازواج پر اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ سب کا نکاح آپ کے گھر والوں نے کیا، مگر میرا نکاح اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کے اوپر سے ہی فرما دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سخی تھیں۔ آپ اپنے ہاتھ سے خود کام کر کے اپنے روزمرہ کا سامان کیا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک بار 12,000 درہم آپ کی خدمت میں سالانہ وظیفے کے طور پر پیش کیا، جسے شام ہونے سے پہلے ہی آپ نے تقسیم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ ہی وہ پہلی ام المؤمنین ہیں جنہوں نے اس دار فانی سے پردہ فرمایا۔ سیدہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنے کفن کا بندوبست بھی کر دیا تھا، اور وصیت کی تھی کہ اسی کپڑے میں ان کی تدفین کی جائے، اور اگر عمر میرے لیے کفن بھیجیں تو اس کو صدقہ کر دیا جائے۔
سیدہ نے اپنے ترکے میں صرف اپنا مکان چھوڑا، جسے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، جبکہ آپ کی تدفین آپ کے بھتیجوں اور بھانجوں میں سے محمد بن عبداللہ، اسامہ بن ابی احمد اور محمد بن طلحہ نے جنت البقیع میں کی، اور آپ سب سے پہلی خاتون ہیں جن کی قبر پر شامیانہ لگایا گیا اور ان کے جسد خاکی کے لیے تابوت تیار کیا گیا تاکہ نامحرموں کی نظروں سے جسد خاکی کو بچایا جائے، اور یہ مشورہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ سیدہ سے 11 احادیث مروی ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو سیدہ کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان کی طرح سخاوت، فیاضی اور عشق رسول عطا فرمائے، آمین۔